بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغی کا گوشت جو آج کل ہمارے گھروں میں عام کھایا جاتا ہے، تقریباً ہر گھر میں ہفتے میں ایک بار یا کم سے کم مہینے میں ایک بار تو سبھی گھروں میں پکایا جاتا ہے۔ ہم جب بھی گوشت لاتے ہیں تو گوشت بنانے والا اس گوشت میں پوٹا بھی ڈال دیتا ہے، جسے ہم سالن میں پکا کر عمومی طور پر کھا جاتے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ چونکہ پوٹے غلاظت ہوتی ہے تو یہ کیا حرام نہیں ہے یا حلال؟ کہیں بھی یہ انہی 7 اعضاء میں نہیں تو جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے ہاں 2 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ پوٹا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ پوٹا اچھڑی کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی غلاظت ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی غلاظت موجود ہوتی ہے، اس لیے مرغی کا پوٹا نہیں کھانا چاہیے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اچھڑی کو کھانا پسند نہیں کرتے، اچھڑی کے ساتھ ساتھ آنتوں کو بھی کھا جاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مرغی کا پوٹا بھی حلال ہے۔ فقہا اس بارے میں لکھتے ہیں کہ پیشاب مثانے میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور جانور کی ساری غلاظت اچھڑی میں اکٹھی ہو جاتی ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پاخانہ نجاست غلیظہ ہے۔ جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے اور اسی طرح اچھڑی اور آنتوں کو بھی مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ کچھ فقہا کے مطابق اچھڑی طبعی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے اور کراہت کے ساتھ کھا لینی چاہیے۔ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جہاں حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم ہے، وہاں مکروہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ حلال اور حرام کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے کہ وہ رسول صاف ستھری چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزوں ان پر حرام کرتے ہیں۔ آیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چیزیں خباثت میں آتی ہیں، ان کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ ہم کو حرام چیزوں سے بچنا چاہیے اور حلال چیزوں کو کھانا چاہیے۔ جو چیزیں خبیث ہیں ان کو حرام یا مکروہ کہا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو حرام اور مکروہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ جب اسے وہ حرام چیزیں کے ایک لقمے کو کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حرام اور حلال کے بارے میں فرق کر لیں کہ کس طرح رزق حلال اور کس طرح کا رزق حرام ہے۔ ہم آپ کو 7 ایسی چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جو حلال جانوروں میں پائی جاتی ہیں پر وہ مکروہ تحریمی ہوتی ہیں۔ وہ 7 چیزیں مندرجہ ذیل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 غدود، نمبر 3 مثانہ، نمبر 4 پتا، نمبر 5 نرکی، نمبر 6 پیشاب کی جگہ ہے، نمبر 6 مادہ پیشاب کی جگہ، نمبر 7 کپورے۔ ناظرین گرامی، اچھڑی نجاست میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی جلی ٹائپ کی چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے اچھڑی کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے اور اس کو کھانے کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ یعنی گندگی براہ راست اچھڑی پر ہوتی ہے، اس لیے اسے کھانے میں کراہت ہے۔ یعنی اچھڑی کے متعلق 2 طرح کے مکتبہ فکر ہیں۔ ایک کے نزدیک اچھڑی مکروہ تحریمی ہے۔ یاد رہے کہ مکروہ ناپسندیدہ چیزوں کو کہا جاتا ہے اور تحریمی اس کو کہتے ہیں جو حرام کے نزدیک ہو، جبکہ دوسرے کے مطابق اس کو کراہت کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مرغی کے پوٹے کے بارے میں تمام مکتبہ فکر متفق ہیں۔ تمام کے نزدیک مرغی کا پوٹا حلال ہے۔ مرغی کے پوٹے میں گندگی ہوتی ہے، لیکن مرغی کے پوٹے میں ایک جلی ہوتی ہے۔ جب اس کو اتار لیا جاتا ہے تو گندگی جلی کے باہر ہوتی ہے، جو جلی کے ساتھ ہی صاف کی جاتی ہے۔ اس سے پوٹا صاف ہو جاتا ہے، اس لیے مرغ کا پوٹلا کھانا جائز ہے۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بکری کی یہ چیزیں مکروہ فرمائی ہیں: آلات تناسل، کھسیے، اگلی پیشاب کی جگہ، گٹلی، پستہ، مثانہ خون۔ خون کی کراہت سے مراد کراہت تحریمہ ہے۔ دلیل سے ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کے ساتھ ساتھ باقی 6 چیزوں کو بھی کھانے سے روک دیا۔ ناظرین، جہاں آپ کو بتاتے چلے کہ کپورے کھانے کو بھی فقہا نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حرام چیزوں کو کھانے سے بچائے اور حلال چیزوں کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے بارے میں کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔